ایک چادر میلی سی۔ راجندر سنگھ بیدی کی شہرت ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے ہے۔ وہ ناول نگاری کی دنیا میں ایک چادر میلی سی کے ساتھ داخل ہوئے اور اپنی دائمی نقش چھوڑ گئے۔ بیدی نے بہت کم لکھا، مگر جو کچھ لکھا بہت سوچ سمجھ کر لکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شخصیات میں فنی پختگی پائی جاتی ہے اور ان کے فن میں کہیں کوئی کور کسر نہیں ہے۔ ایک چادر میلی سی میں جو کہانی پیش کی گئی ہے وہ بہت مختصر اور سیدھی سادی ہے۔ تلوکا یکا چلاتا ہے اور چودھری کے لیے بہلا پھسلا کر عورتوں کو لاتا ہے۔ ایک روز جاترین کا بھائی اسے قتل کر دیتا ہے۔ اس کی بیوی رانو کی شادی اس کے چھوٹے بھائی منگل سے کر دی جاتی ہے۔ اس مختصر سی کہانی کا تعلق معاشرے کی رسم چادر ڈالنے سے ہے۔ یہ پنجاب میں شادی کی ایک رسم ہے۔ عورت پر چادر ڈال کر مرد اس کا شوہر بن جاتا ہے۔ بظاہر کہانی میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ناول کی اہمیت اس کے اندر پیشکش، کردار نگاری اور جذبات نگاری کی وجہ سے ہے۔ ناول نگار نے کوئی انوکھی بات نہیں کہی ہے، بس عورت کی فطرت کو بڑے معنی خیز انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کی تہ در تہ شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ بیوی، بیٹی، ماں، بہن اور محبوبہ جیسے عورت کے مختلف روپ اس ناول میں نظر آتے ہیں۔ عورت کے یہ مختلف روپ اپنے اندر بڑی معنویت رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں رانو ہر روپ میں متاثر کرتی ہے۔ وہ وفا، خلوص اور تیاگ کی دیوی ہے۔ ظلم و زیادتی برداشت کرنا اس کی فطرت ثانیہ ہے۔ اپنے شوہر تلوکا کے ہاتھوں مار کھاتی ہے، مگر زیادتی کا جواب محبت سے دیتی ہے۔ تلوکا کی موت کے بعد اپنے چھوٹے دیور منگل سے شادی کرنے کا مسئلہ جب سامنے آتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ زہر پی لیتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے معصوم بچوں اور بچیوں کی زندگی اور ان کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ بچوں کی محبت کے پیش نظر وہ اپنے جذبات کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس مختصر سی گھریلو کہانی کے ضمن میں گناہ، نفرت، عورت، عیاشی، سماجی زنجیروں اور فرسودہ رسموں کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ بیدی نے ان تمام باتوں کا ذکر اتنے فطری انداز میں کیا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حقیقی روپ میں نظر آتی ہے۔ اس ناول میں بیان کیے گئے واقعات ہمیں اس لیے متاثر کرتے ہیں کہ ان میں محبت کو کوئی فرضی داستان بیان نہیں کی گئی ہے، بلکہ زندگی کی جیتی جاگتی حقیقتوں کو ناول نگار نے جیسا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے اسی انداز میں پیش کر دیا ہے۔ زندگی کی کھردری حقیقتوں اور ڈھکے چھپے ناسوروں کے بیان نے ناول کی اثر آفرینی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اس طرح یہ ناول زندگی کا ایک مرقع ہے۔ بقول دیوندر اسر، بیدی اپنے ارد گرد کی زندگی میں غصہ، جھلاہٹ، غم، دکھ، درد، نفرت، قربانی اور پیار کو ایک انسائیڈر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ ان کے فن میں فلسفہ حیات اور انسانی نفسیات کردار اور پلاٹ کے تانے بانے میں بن کر سامنے آتے ہیں۔ یہ ناول اپنے اسلوب اور انداز بیان کی وجہ سے بھی کافی اہم مانا جاتا ہے۔ اس ناول میں ان کا اشاراتی اور رمزیہ انداز کافی نکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معنی خیز جملوں، استعاروں اور اساطیری انداز نے اس ناول کی معنویت اور اثر آفرینی میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس ناول کا کوئی جملہ اور تشبیہ و استعارہ غیر ضروری نہیں۔ ان کے ناول کا پہلا ہی جملہ چونکا دینے والا ہے اور ناول میں پیش آنے والے واقعات کے لیے فضا آفرینی کا کام دیتا ہے۔ آج شام کی ٹکیا بہت لال تھی، آج آسمان کے کوٹلے میں کسی بے گناہ کا قتل ہو گیا تھا۔ یہ جملہ ناول میں قتل و خون کے مذکورہ واقعات کا اشاریہ ہے۔ بیدی ناول کے فن سے واقف ہیں، لہذا وہ اشارے، کنایے اور اساطیری واقعات کا استعمال کچھ اس طرح کرتے ہیں
کہ نہ تو کہانی کا بیانیہ مجروح ہوتا ہے اور نہ ہی ایسی معنوی پیچیدگی پیدا ہوتی ہے کہ تشریح یا ذہن پر زور دینے کی ضرورت محسوس ہو۔ اس ناول کی زبان پر عام طور سے نقادوں نے اعتراض کیا ہے کہ وہ بڑی اکھڑی اکھڑی، ناہموار اور پنجابیت زدہ ہے۔ یہ اعتراضات بڑی حد تک درست ہیں، لیکن بیدی سے لکھنوی اور دہلوی ادیبوں جیسی زبان کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ لاہور کی ادبی فضا لکھنؤ اور دہلی کی فضا سے یکسر مختلف ہے۔ بیدی کی زبان کی ناہمواری اور کھردرا پن اسی علاقائی لسانی اثر کی غمازی کرتا ہے۔ پھر پنجاب کی تہذیبی روح کی عکاسی کے لیے پنجابی لب و لہجہ ناگزیر تھا۔ اس طرح یہ ناول بیدی کی فنی بصیرت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ بیدی کی نظر بہت گہری ہے، واقعات کی معمولی جزیات کو بھی وہ نظر انداز نہیں کرتے۔ اس جزیات نگاری نے ناول میں محاکات کا لطف پیدا کر دیا ہے۔ پلاٹ کا تانا بانا ایک خاص ترتیب سے تیار کیا گیا ہے۔ واقعات اور کرداروں میں ایک خاص ربط ہے، جس کی وجہ سے کہانی بڑے فطری انداز میں ارتقائی منازل طے کرتی ہے۔ اس طرح یہ ناول اپنے فنی محاسن کی وجہ سے افسانوی ادب میں زندہ جاوید رہے گا۔ اسے دوسری زبانوں کے بہترین ناولوں کے مقابلے میں رکھا جا سکتا ہے۔